اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت معزز سامعین، خواتین و حضرات، اور خاص طور پر جو میری نوجوان نسل ہے، جن میں میری بیٹیاں، بچیاں اور بیٹے شامل ہیں، بچے شامل ہیں، ان سب سے میں مخاطب ہو کر یہ نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ قرآنی اسباق کے حوالے سے جو ہم نے یہ دروس شروع کیے ہیں، اس کا پہلا جو سبق تھا، پہلا درس اس کا، وہ 8 اپریل 2020 کو ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا جو اگلا پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ، اس کا دوسرا سبق جو ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلا جو لیکچر ہم نے دیا تھا، سبق دیا تھا نمبر 1، اس میں یہ میں نے گزارش کی تھی قرآن کریم کی روشنی میں کہ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سورہ الاعراف ہے 7 نمبر، اور اس کی آیت نمبر 204 کے مطابق کہ جب آپ کے سامنے قرآن مجید آئے تو پہلے تو یہ ہے کہ جو 1698 کے مطابق بتایا تھا کہ تعوذ پڑھنا آپ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تھا کہ جب آپ کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب آپ کے سامنے قرآن کریم آئے، پڑھایا جائے، آپ کو پڑھا جائے، تو آپ نے نہایت ہی توجہ اس کی طرف کرنی ہے، مرکوز کرنی ہے، سامعو، اور نہایت عاجزی سے، انکساری سے اور خاموشی سے سننا ہے اس کو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت لازمی آئے گی۔ یہ مالک کا فرمان الہی ہے اس میں۔ تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نہایت ہی توجہ سے سنیں۔ جب بھی آپ قرآن کریم سنیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یوں سمجھیں کہ ہم کلامی کر رہے ہیں اپنے خالق کائنات کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ رحمت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہ دروس جو شروع کر رکھے ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو کس طریقے سے، کس انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ جس سے ہمیں قرآن کریم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر سے ہی ہم نے اس کی جو ایویڈنسز ہیں، جو اس کے بیانات ہیں، ہم انشاءاللہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں، تاکہ ہمیں اس پتہ چلے کہ اس قرآن کریم کے اندر لکھا کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک لیٹر آیا ہے، وہ ہمارے پاس خط آیا ہوا ہے 1440 سال قبل، لیکن اس خط کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لکھا کیا ہے، کدھر سے لیٹر یہ خط آیا ہے، کس کی طرف آیا ہے، اس کے اندر کیا ہیں، پیغامات کیا ہیں، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، اس پر کبھی ہماری توجہ ہی نہیں گئی، کیونکہ مصروف ہی ہم بہت ہیں نا۔ اب تو شکر ہے کہ وہ مصروفیت ہماری کافی کم ہو گئی ہے، بلکہ بہت ہی کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلکہ ہم تو اب ایک قسم کا قید خانے میں رہ رہے ہیں، دنیا پوری اس وقت قید خانے میں ہے۔ تو ہمیں تو بہت ٹائم ہے، پہلے ٹائم نہیں ملتا تھا، بڑے بہانے، بڑے جناب علی وہ کرتے تھے کہ ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب سارا ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اس قرآن کریم کے جو اسباق ہیں، یہ دروس جو ہیں، ان کو سننا چاہیے غور سے، تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی اور راستہ نکلے گا۔ راستہ یہیں سے نکلنا ہے۔ جتنی مرضی انسان ٹامک ٹوئیاں مار لے، جب تک وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتا، راستہ نہیں ملے گا اس کو، راستے سے بھٹک چکا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس کی بات کو سنیں۔ تو آج جو ہم درس شروع کرنا جا رہے ہیں، تو سبق نمبر 1 کے بعد یہ دوسرا سبق ہے، سیکنڈ لیکچر ہے، تو اس کو نہایت توجہ سنیں۔ تو اس ضمن میں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک آیت ہے قرآن سورہ البقرہ، 2 نمبر صورت ہے البقرہ، اس کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 186، 186 آیت نمبر ہے، سورہ البقرہ 2 نمبر صورت ہے، اور جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اس کا صفحہ نمبر 36 اور باقی جو افراد اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان کے پاس قرآن کریم ہے، وہ صورت نکال سکتے ہیں اور اس کی آیت نمبر شامل کریں آپ۔ یہ ایک بہت ہی عظیم ایک حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا کہ اے رسول جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق، یعنی اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، یہ کا جو ہے یہ پرونون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں تو ان کے بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، وہ مجھے اپنے قریب پائیں گے۔ فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب بھی کوئی پکار کرنے والا پکارے گا مجھے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جواب دوں گا اس کو میں جب بھی مجھے پکارے گا۔ یہ مالک کا فرمان ہے۔ یوں تو ہمارے سامنے اللہ نہیں بیٹھا، لیکن یہ ہے قائم مقام اس کا، یعنی قرآن کریم کے متعلق اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف جو قسم کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کے جو کار فرمائیاں ہیں اللہ کی، اس کا جواب اس کے اندر موجود پاؤ گے تم۔ یہ وہ ہے قرآن، صرف ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ انشاءاللہ طریقے کے مطابق کے حوالے سے ہم نے یہ درود شروع کیے ہیں۔ فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی تو رسپونڈ کرنا چاہیے نا، تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم رسپونڈ تو کرو اس کی بات کی طرف۔ اور فرمایا کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی اس کا کہنت ماننا، اس کی طرف اس کی اوبے تو کرو نا، یعنی جو بات تمہیں کہی جائے تو اوبے کرو، اس کو مانو، اس کو تمہارا اس پر ایمان ہونا چاہیے اس بات کے اوپر۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر تم مانو گے کہنا اللہ کا، اس پر ایمان ہے کہ بھئی وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور اس کا حال بھی بتاتا ہے، تو فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو تمہارے اوپر کیا ہوگا، تمہیں اللہ کیا کرے گا، گائیڈنس دے گا، رہنمائی دے گا، راستہ دے گا۔ وہ صرف یہ ہے کہ تم اس کو پکارو، اپنا سوال رکھو اس کے سامنے، یہ ہے قائم مقام اس کا، یہ جواب دے گا۔ مثلا آج جو دنیا کے اوپر جس قسم کے حالات ہیں، دنیا جس شراب کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور ظلمت پہ ظلمت ان کے اوپر چھائی جا رہی ہے، وہ شراب تھا سارا، وہ حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت جو ہے نا وہ خرافات میں کھو چکی تھی۔ شراب انشاءاللہ سمجھائیں گے قرآن کریم میں شراب کیا ہوتا ہے، کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، انسان اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال اس پر انشاءاللہ شراب کے متعلق بتائیں گے آپ کو۔ تو ابھی جو ہم نے یہ جو دروس شروع کیے ہیں کہ تعارف قرآن بازبان قرآن اور ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، کہ ہم قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا دراصل موضوع۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت رکھی ہے، بڑی نمائندہ آیت ہے، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے 1440 سال پہلے، اور یہ آیت بھی کمال، یہاں اس کا جو سیٹنگ کی گئی ہے یہ کمال ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اس سے آیات ہے، اس کے بعد والی آیات یہ سیام کے متعلق چل رہی ہے۔ سیام کہ روزے کیا ہوتے ہیں، جس میں سارا اس کے پچھلا بھی اور اگلی آیات بھی، اس میں سارا بتایا گیا طریقہ کار۔ تو درمیان میں یہ آیت رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بتا رہا ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کن کن اوقات میں رکھنا ہے، اور اس دوران یہ آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ نہ صرف روزوں کے متعلق آپ سوال کوئی بھی کرو اس کے سامنے، انسانی امور کے متعلق، سماجی امور کے متعلق، سیاسی امور کے متعلق، معاشی امور کے متعلق، معیشت کے متعلق، فلسفہ ہو، اخلاقیات ہوں، سائنسز کے سبجیکٹ ہوں، یعنی ہسٹری کا مسئلہ ہو کہ سابقہ جو اقوام گزری ہیں ان کے حالات کیسے ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ بڑی واشکاف طور پر آپ کو بتا دے گی کیا ہوا تھا۔ یہ سائنس کیا ہے، سائنس کی بنیادیں اس کے اندر ہیں، فلسفے کی بنیادیں اس کے اندر ہیں، گویا کہ زندگی کے ہر محاذ کے متعلق یہ جو ہے نا ہماری لعلہم یرشدون کرے گی۔ اس سے انسان رشد پا جائے گا، اس کو راستہ نکلے گا، اس میں سے گمراہیوں سے نکلنے کا راستہ نکلے گا۔ تو آج ہم نے چونکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، تو ہم انشاءاللہ اس کے سامنے سوال چند رکھتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ہمیں یہ بہت جو ہے ایک پراپیگنڈا کیا گیا ہے صدیوں سے کہ جی قرآن جو ہے مشکل بڑا ہے،
یہ تو سمجھ آنے والی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے بڑے علوم چاہیے اور بڑے بڑے علماء کا کام ہے، یہ عام آدمی تو سمجھ نہیں سکتا اس کو۔ تو یہ سوال ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں، مالک کی کتاب کے سامنے، کہ کیا یہ واقعی درست ہے کہ آپ بہت مشکل ہو تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتے، آپ کہیں سمجھیں ہم؟ اس کا ہم جواب ان سے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی یہ چلتے ہیں سورہ القمر میں چلتے ہیں، یہ 54 نمبر صورت ہے۔ پوچھتے ہیں، ہم نے یہ سوال رکھا ہے اس کے سامنے، اب یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز، یعنی آپ سوال کریں اور پھر یہ کہ اس کی جو جمع تدوین ہوئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال کے بعد صحابہ نے یا دیگر لوگوں نے اس کو جمع کیا، کیونکہ یہ پتوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، تو اس کو پھر جمع کرنے کا جو ہے وہ پھر کیسے ہوا، یہ بھی آپ کو جواب ملے گا اس کے اندر سے۔ اس سے پوچھیں گے اگلا سوال، یہ اگلا ہمارا سوال ہوگا۔ اب ہم جو اس کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے صدیوں سے کہ جی یہ مشکل بڑا ہے، ہمیں اس کا حل بتائیں۔ کیا آپ کا یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے؟ یعنی ہم قرآن کریم سے یہ سوال کر رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی ہے 2:186 کے مطابق، 186، 2/186۔ تو اب یہ ہمیں جواب دے رہا ہے، یہ سورہ القمر ہے، 54 54 نمبر صورت، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 17۔ یہ ہے جواب اس کا، صفحہ نمبر 683 ہے، 683، اس میں اس کی آیت نمبر ہے 17۔ سورہ القمر قرآن کریم کی صورت نمبر 54 اور اس کی آیت نمبر ہے 17۔ صفحہ نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 683، 683 صفحہ۔ فرمایا کہ اس میں یہ جو سوال ہم نے کیا ہے کہ ہمیں تو یہ پراپیگنڈا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کی اشاعت کی گئی، پبلیکیشن ہوئی ہے کہ یہ مشکل بہت ہے، تو یہ جواب دے رہا ہے ہمیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 17 اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی آیت نمبر 22 دیکھ لیں آپ، یعنی یہ قرآن کریم ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، لعلہم یرشدون کر رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس نقطے کی طرف کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، آپ مشکل بہت ہو، تو اس کا یہ جواب دے رہا ہے۔ یعنی میں حیران ہوں کہ ایک ہی صورت میں 4 یہ اس کے اندر آیات آئی ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی، ذکر مین قرآن کریم بھی ہے، ذکر کا مطلب یاد دہانی بھی ہے، ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، ذکر کا مطلب ٹو ریممبر، ذکر کا مطلب کیا ہے کہ شرف و مجد، یہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو اس قدر آسان کر دیا ہے، آسان تر قرآن، کہ ہم نے قرآن کو آسان سے آسان تر بنایا، ذکر، ریمیمبرنس کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ فحال میں مدکر، کوئی ہے جو اس کو اپنے سینے میں چمکا لے، اس کو اپنے دل میں سجا لے اس کو؟ یعنی ذکر کا مطلب ہے ٹو ریمیمبر، یاد ہو جانا۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جب آپ اس کے پاس آئیں گے تو یہ آپ کے ذہنوں کے ساتھ، دل کے ساتھ چمڑ جائے گی، اس کی باتیں یہ بالکل اس کے اندر سمو جائیں گے۔ صرف یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی دفعہ بھی آیات کے حوالے دیے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے انسان کے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر آؤ اس کی بارگاہ میں، تو دیکھیں آپ کو کیسے سمجھاتا ہے قرآن۔ اور فرمایا تھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں گے، یہ مشکل ہے، یہ جو ہمارے اوپر آیا ہوا نا، صدیوں سے پراپیگنڈا کیا گیا ہے، اس کو آپ پہلے ذہن سے فارغ کر دیں کہ یہ مشکل نہیں ہے، آپ اس کو پہلے ذہن سے فارغ کریں۔ یعنی یہ کہ مشکل ہے، اب اس کو چھوڑ دیں، یہ جو اس کے متعلق اتنا زیادہ پبلیکیشن کی گئی ہے نا، بتایا گیا ہمیں، اس کو آپ اس نظریے کو آپ ذہن سے نکال دیں، تو ان آیات کا مطالعہ کریں۔ فرمایا کہ یہ آیت نمبر 22 بھی دیکھیں، اس کی یہ 17 ہے اور اس کی 22۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہو تو صحیح اس کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، یہ تو مائنڈ اپلائی تو کرے بندہ اپنا، یہ تو مائنڈ میں اتر جاتا ہے، دل دماغ میں اترنے والی کتاب ہے یہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو انتہائی آسان، ایزی ٹو ریممبر ہے، یہ ٹو ٹیک ان ٹو ہارٹ، دل کے اندر لے جاتا ہے انسان کو، یہ اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہ کوئی ہو صحیح، کوئی
اس سے کوئی سمجھنے والا، سوچنے والا، سیکھنے آیا آیت اسی میدان میں آگے اسی طرح آپ دیکھیں 32 اس کی 32 نمبر آیت میں وہ بھی یہی بیان فرما رہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس کو بنایا ہی بڑا آسان ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ 40 میں دیکھیں، اس کی آیت نمبر 40 نیچے اس کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آیت نمبر 40 سورہ 54 ہے القمر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نہایت آسان کر دیا۔ کس کے لیے؟ فار یور ریممبرنس، تمہاری یاد دہانی کے لیے، تمہیں ذہن نشین کرنے کے لیے، تمہیں ذہن نشین کروانے کے لیے۔ یہ ذہن نشین ہو جاتا ہے، یعنی تم مائنڈ کے ساتھ یہ چپک جاتا ہے، جا کے تھوڑا سا آپ کو خالی و ذہن ہو کے اس کے طرف آنا پڑے گا۔ جب اسی طرح آپ دیکھیں 19 میں یہ سورہ جو ہے مریم، سورہ مریم 19 نمبر ہے، اس کی آخری آیت ہوگی ہے، اس میں بھی دیکھ لیں ذرا، 19 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت آپ کو اینڈ میں ملے گی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول ہم نے 392 صفحے پہ، صفحہ نمبر 392 ہے، سورہ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 97 ہے، 97۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے رسول ہم نے آپ کی جو لینگویج ہے، آپ کی زبان جو ہے، زبان اقدس جو ہے، ہم نے اس میں آسان کر دیا اس کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کا پرپس ہے کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس کے ذریعے متقین کو بشارت دے دیں آپ۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یہ جھگڑالی قومیں ہوتی نا، اس کو انذار کرنا ہے، وارن کرنا ان کو، یعنی جو اس کے آیات کے متعلق خام خواہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لدہ ان کا کام ہی جھگڑا ڈالنا۔ فرمایا کہ ان کے لیے یہ انذار ہے، وارننگ ہے، اور متقین کے لیے یہ کیا ہے؟ بشارت۔ یہاں تک تو اب اس میں قرآن کریم میں نے تو جو ایک بینگ طالب علم جو قرآن ایک بات جو مجھے کہیں قرآن کریم کے اندر، اس مالک کی کتاب کے اندر ایک نقطہ، ایک لفظ، ایک آیت مجھے کوئی ایسی نہیں ملی کہ جس میں یہ نشاندہی ہو کہ یہ قرآن بہت مشکل ہے، یہ قرآن بہت مشکل ہے۔ کہیں بھی آپ کے پاس ہے تو وہ بتا دیجئے کہ مجھے بھی، بہرحال مجھے قرآن کریم میں یہ بات بالکل نہیں ملی۔ یہ آیات ملی ہیں، یہ 5 آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس لیے اب ہم نے اگلی بات جو پوچھنی ہے اسے، یعنی یہ سوال تو ہمارا ہو گیا حل کہ یہ آپ ذہن میں تصور قائم کر لیں آج سے، ان آیات کے آنے کے بعد، کہ قرآن مشکل نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ جی وہ اتنا آسان ہے تو پھر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب وہ ہمیں یہ بات ہمارے پر ڈالے گا وہ، یعنی جب آپ یہ سوال کریں گے نا کہ قرآن ہمیں تو یہ بات یہ سمجھ لگ گئی کہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اب چونکہ مشکل نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت دے رہا ہوں، یہ آپ کو اب جواب دے گا اس کے اندر۔ یہ آپ سورہ محمد نکالیں، 47 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ 24 دیکھیں ذرا، یعنی یہ اب ہمارے پر کوشچن آ گیا۔ قرآن کریم اللہ فرما رہے ہیں، پہلے تو فرمایا کہ یہ مشکل نہیں، ٹھیک ہے، یہ تم اس کی طرف آؤ خالی و ذہن ہو کے، تو یہ تو فوراً تمہیں یاد ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ وجہ کیا پہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یہ وجہ یہاں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم نے کبھی تدبر کیا ہے قرآن کے اوپر؟ کلیئر ہارٹ کبھی اس کی طرف گئے ہو؟ تم نے ٹرائی کی ہے، کوشش کی ہے کبھی؟ تم اس کے کبھی بیک گراؤنڈ میں گئے ہو؟ کبھی تمہیں انویسٹیگیٹ کیا ہے، کیئرفلی پڑھا ہے اس کو جیسے پڑھنے کا اس کا حق تھا؟ سوچا کبھی، سوچو بچار سے کام لیا اس کے اوپر، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں غور کرتے اس کے اوپر؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے معاملات میں کیئرفل کیوں نہیں ہو رہے؟ فرمایا کہ ام علی قلوب اقفالها، تم نے تو اپنے دل دماغ کے اوپر کیا کیا ہے؟
کفر تالہ بندی کر رکھی ہے، کہتے ہو کہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ ہے جو لمحہ فکریہ ہمارے لیے، اور یہ ہے سمجھنے والی بات کہ جب آپ کسی بات پر غور ہی نہیں کریں گے، سنی انسنی کر لی اور بس اس کو ثواب کے لیے پڑھ لیا، انگلیاں پھیر لیں گی ثواب ہوتا ہے۔ جب آپ ہمارا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ بس جی ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، برکت کے لیے پڑھ لو یار اس کو، اور مردوں کو بخشوا دیا کرو اس سے پڑھ کے، دکانوں کے افتتاح، گھروں کے افتتاح، اور جب وہ نکاح کے بعد وہ جو بچی جب روانہ ہوتی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار دیا کرو، بس اوپر قرآن ہوتا ہے، نیچے بچی جا رہی ہوتی، اور جتنے پہلے ہم نے کام کیے تھے سب اس کے خلاف، اس کی تعلیم کے سارے ہی کام وہ خلاف ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا اس سے ملے گا؟ یہ تدبر، یہ ہے ہمیں جو سوچنے والی بات کہ افلا یتدبرون القرآن، کبھی تم نے غور کیا ہے، تدبر کیا ہے؟ دوبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا کہ کیا بات چل رہی ہے، دل کی گہرائیوں سے سوچنا، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا بڑے کیئرفلی، بڑے محتاط ہو کے بات کی تہہ تک پہنچنا۔ تو فرمایا کہ ام علی قلوب اقفالھا، یہ کفل کی جمع، کفل مین تالا، عربی میں کفل تالے کو کہتے ہیں، اور اقفال اس کی جمع ہے، یعنی مائنڈ جب آپ لاک کر لیں گے، تالا بندی کر لیں گے، تو جائے گا کون اندر؟ اس کے تالوں کو کھولو پہلے۔ تالے کون سے ہیں؟ جو آپ نے پہلے اپنے دل دماغ کے اندر وہ ٹھونس لی ہیں باتیں، میں پچھلی دفعہ 10 میں بھی کہا تھی یہ بات کہ ذہنوں کو پہلے کھولو، ان کرایہ داروں کو باہر نکالو پہلے، جو باطل نظریات قرآن کریم کے متعلق ہم نے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے ان کی چھٹی کرانی پڑے گی۔ یہ ہے بات، یہ کفل ہے کہ جب ہمیں یہ بتا دیا گیا اور بڑے زور و شور سے آج تک چلتا آ رہا ہے کہ قرآن مشکل بڑا ہے، مشکل بڑا ہے، مشکل بڑا ہے، اللہ کہتا ہے ایزی ہے، ایزی ہے، ایزی ہے، ایزی ٹو ریممبر، ایزی ٹو ریممبر ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ اور یسر کا مطلب، میسر کا مطلب ہوتا ہے یسرنا القرآن، یعنی میسر کرنا بھی اس میں آتا ہے، ہمیں تم دے دیا، تمہیں دستیاب بھی، تمہیں پار کر دیا، تمہیں آسان بھی کر دیا، ایزی ٹو لرن ہے، ایزی ٹو ریممبر ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایک آیت دکھا دو، کوئی شوشہ دکھا دو۔ یہ ہے جو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن تو ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کرنا ہم نے۔ یہ ہمیں یہ بھی مذہب والوں نے بتایا ہے کہ غور و فکر کیا تو بس تم تو فارغ ہو گئے پھر۔ تو لہٰذا اس سے پوچھتے ہیں، جب کہ اس کی اپنی جو بے شمار شہادات ہیں قرآن کریم کے اندر ہی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے جو، یعنی تخلیقات میں سب سے جو بدتر مخلوق ہے نا، وہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ آپ کو، یہ ہے قرآن عقل و بصیرت کی کتاب ہے، یہ عقل و بصیرت کی کتاب، یہ سورہ الانفال میں چلتے ہیں، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ سب سے جو بدترین مخلوق ہے نا، اس کی مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، یہ آپ کو سورہ الانفال ہے، 8 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ملے گی آپ کو 21 اور 22، دیکھیں 8، 21 اور 22، صفحہ نمبر 222، فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، مت ہو جانا تم ان لوگوں میں سے، ان میں سے مت ہو جانا جو کہتے ہیں قالوا سمعنا، کہ ہم نے سن لیا جناب، جب کہ اللہ ہمارا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، انہوں نے کوئی نہیں سنا، اللہ کی یہ شہادت ہے، یعنی سننا، ایسا سننا جس میں انڈرسٹینڈنگ شامل نہ ہو، سمجھنا شامل نہ ہو۔ سامع، اس کا روٹ ورڈ جو ہے بنیادی 3 لفظ ہے، سامع، سین میم عین۔ سامع کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا سننا جس کے اندر سمجھنا شامل ہو، یہ سامع ہوتا ہے۔ اس میں 3 اس کے جو ہے نا وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، انگریڈینٹس مطلب 3 اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا سننا، اور اس سننے کے ساتھ اس کا کیا کرنا؟ انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، اور پھر انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کو کیا کرنا؟ عمل کرنا اس کے اوپر۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو سننا شامل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ہم سنتے نہیں، اگر سنتے ہیں تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے،
اگر انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، تو یہ سننا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہمارا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور اگلی آیت جو ہے 22 نمبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر مخلوق، کریچرز میں سے سب سے جو بدتر مخلوق ہے اس کی، وہ کون ہے؟ الصم البکم، بہرے اور گونگے، جو بہرا، جن کے اندر بہرا پن ہے اور گونگے ہیں وہ۔ فرمایا کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ سم البکم کون ہے؟ الذین لا یعقلون، یہ وہ جو ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ عقل استعمال نہ کرنا یہ سب سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل ہے، جب کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے تعقلون، تفقہون، بھرا پڑا ہے یفقہون، یعنی بے شمار آیات میں آپ کو حوالے کچھ آپ کو چند نوٹ کراتا ہوں ابھی، کہ اللہ تعالیٰ ریزننگ پر بیس کرتا ہے کہ تم کیا کرو، یوز یور ریزننگ، عقل، فہم، ادراک۔ قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہے، لیکن جب آپ کیا کریں گے، عقل استعمال کریں گے، اپنی وزڈم جو اللہ نے آپ کو انسائٹ دی ہے، انسائٹ اندر جو روشنی رکھی اللہ نے، جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو قرآن ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، ایک تو یہ میں نے آپ کو آیت دی ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں 10 دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مخلوق جو عقل سے کام نہیں لیتی، یہ آپ کو ملے گی سورہ یونس کی آیت نمبر 100، 10/100، چونکہ ہم نے قرآن کریم کو اس انداز سے کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ 272 صفحے پہ آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان، کوئی ذی روح، کوئی نفس، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، قدرت نہیں ہے اس کو، ان تؤمنو الا باذن اللہ، کہ اللہ کے قانون کے علاوہ وہ ایمان لائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اذن ہے قانون، قانون الہی، قانون الہی ریزننگ مانگتا ہے، ریزننگ، دلیل مانگتا ہے، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے۔ بلائنڈ فیتھ مذہب سکھاتا ہمیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ یہودیزم ہو، چاہے وہ ہمارے جو مذہبی جو خود تراشیدہ نظام ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ فیتھ کرو، پہلے بس فیتھ کرتے چلے جاؤ، جب کہ دین ریزننگ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے بات کرنی ہے تو ریزن لاؤ، دلیل۔ اور اس ضمن میں میں آپ کو ابھی ایک آیت اس کے بعد دیتا ہوں، فرمایا کہ یہ جو وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، سب سے پراگندہ، سب سے بدتر، سب سے متنفر چیز اللہ کیا کہتا ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں کو کہتا ہے وہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، نہایت پراگندہ، سران شدہ، کون ہے مخلوق؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ یَجْعَلُ الرِّجْسَ، ٹھہراتا ان کو سران، جیسے کسی اسٹیگننٹ واٹر ہو، اس کے اندر سے بدبو آئے، چھپڑ جوہر بن جائے، یہ ہوتی ہے وہ بات، یہ رجس ہے، قابل حقارت چیز۔ یعنی اللہ تعالیٰ ریجس ڈالتا ہے ان کے اوپر کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ میرے قرآن کی طرف آؤ تو عقل استعمال کرو، اور عقل کو وہی کتابیں رکھنا ہے، اس سے اوپر بالا نہیں کرنا اس کو، یعنی آپ کی جو انر سائٹ ہے وہ کھولو۔ اور پھر یہ قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ وہ کہے گا ہم نے تو 1440 سال پہلے اعلان کروایا تھا آپ کے پیغمبر کے ذریعے۔ کیا وہ اعلان کروایا تھا؟ یہ آپ دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 12، 108 نمبر اس کی آیت ہے، آیت مبارکہ ہے 108، 308 صفحے پہ
یعنی ہم نے ان کو قرآن کریم کے اوپر یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں میں آسان پڑھاؤں، تو پھر سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ بتا رہا ہے ہمیں، ہماری کیفیت بتا رہا ہے، ہماری جو نالائکی ہے وہ بتا رہا ہے کہ تم نے عقل کا دامن چھوڑ رکھا ہے، اس لیے تمہیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا، اور تم رجس ہو تم. جیسے انسان جو ہے کھانا کھائے الٹی کر دے، یہ رجس ہوتا ہے، جہاں سے آپ متنفر ہو جائیں. اس سے بڑھ کر کہہ سمجھایا اللہ تعالیٰ، جب کہ وہ کہتا ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ ہمیں پیغام دے چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں بات 1440 سال قبل. کیا تھا پیغام؟ یہ ہے پیغام، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا تھا. کیا پیغام تھا وہ؟ فرمایا تھا قل ھذہ سبیلی، اے رسول آپ انہیں بتائیں، انہیں کہیں، اناؤنس کریں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہے میرا راستہ. سبیلی میرا راستہ، میرا جو جس پاتھ پر میں چل رہا ہوں. سبیل قرآن کریم ہے، اس کے متعلق بھی بے شمار شہادت مل جائیں گے ہمیں. ھذہ سبیل، اسے کہہ رہا ہے قرآن. آپ فرمائیں ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اس کی طرف دعوت دینی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ اللہ کا جو کلام ہے اس کی طرف بلانا ہے لوگوں کو. اور بلانا کس بنا پر ہے؟ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں وہ جو باتیں، وہ جو فرمایا فرامین الہی جو ہیں، جو بذریعہ رسول دیا گیا تھا، وہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو میں جس بات کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا، میں اس پر ریزننگ کی بنیاد پر کھڑا ہوں. بصیرہ، انسائٹ، میں لاجیکل طریقے پر کھڑا ہوں اس کے اوپر. علی بصیرۃ انا، ریزننگ کی بنیاد پر میں مان رہا ہوں اس کو. قرآن بنیاد فراہم کرتا ہے ریزننگ کی، فیتھ بعد میں آتا ہے. جبکہ مذاہب والے کیا کہتے ہیں؟ پہلے فیتھ لاؤ، ریزننگ کی بات نہ کرو. ریزننگ کا کیا تعلق ہے؟ ریزننگ یعنی دلیل جو ہوتی ہے، لاجک جو ہوتا ہے، دلیل، وہ کہتا ہے قرآن دلیل مانگتا ہے، جبکہ مذہب دلیل نہیں مانگتا. وہ کہتا نہیں بس بلائنڈ فیتھ کرو، جو ہم نے کہہ دیا، دلیل کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا، انہوں نے کہا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ جو میری اتباع کریں گے وہ بھی ریزننگ کی بنیاد پر اس کی طرف آئیں گے. یہ ہے قرآن کا، اسلام کا ڈفرینس باقی مذاہب سے. باقی مذاہب جتنے بھی انسانوں کے خود تراشیدہ ہوتے ہیں نا، وہ فیتھ کہتے ہیں پہلے جی مان لو، پہلے ہی مان لاؤ. یہ کہتا ہے پہلے تو ریزننگ لاؤ سامنے، عقل کی بنیاد پر آؤ گے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا. اور عقل کو اس کے تابع رکھنا ہے. فرمایا، انہوں نے کہا تھا علی بصیرۃ انا، میں اس پر بصیرت کی بنیاد پر کھڑا ہوں. اور فرمایا تھا کہ ومن اتبعنی، اور جو میرے فالوورز ہوں گے وہ بھی اس کو کیا کریں گے؟ اس کو فالو کریں گے بصیرت کی بنیاد پر. فرمایا کہ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ ہر شرک سے مبرہ ہے، ہر نقص سے پاک ہے. یہ ہے کہنے کا مگر سبحان اللہ یہاں ہے، یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب. وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اور فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں. یہ مشرک ہوتے ہیں، یہ شرک زدہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بس فیتھ لاؤ، پہلے ریزننگ کا کوئی مقام نہیں ہے قرآن کے اندر، اسلام کے اندر. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات ہی ریزننگ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. وہ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ عقل، تفکر، تدبر، تعقل، یہ تو بھرا پڑا ہے قرآن کریم. تو انشاءاللہ اس پر میں آگے آپ کو ریفرنس دوں گا. تو ایک آیت لے کے پھر ختم کرتے ہیں اس کو، پھر اگلا لیسن شروع کریں گے اور اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو ملے گا سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی
179 دیکھیں ذرا، صفحہ نمبر 214 اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 179، 179، صفحہ نمبر 214، 179۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ بڑی زوردار آیت ہے، یہ آیتیں آتی جائیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے نا، لے آؤ اتنے سمندر، 7 سمندر اور لے آؤ، یہ تو کبھی اس کی تو کبھی باتیں ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے خالق کو سمجھا ہی نہیں، نہ کتاب کو سمجھا، نہ اس کے رسول کو سمجھا ہم نے۔ تو یہ انشاءاللہ ان دروس کے اندر یہ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، جتنی اللہ نے ہمیں فہم، عقل، بصیرت دی ہے، کہ آپ کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کرتے چلے جائیں، اور پھر خود آپ بھی تھوڑا سا اس کی طرف راغب ہوں، پھر سمجھ آئے گا۔ یہ دیکھیں آج کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں سورہ الاعراف 7 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 179، 179 نمبر آیت ہے، صفحہ نمبر 214۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ کثیر تعداد انسانوں اور جنوں کو کیا کیا جا رہا ہوگا؟ دھکیلا جا رہا ہوگا، ان کو کیا کیا جا رہا ہوگا؟ لے جایا جا رہا ہوگا، ڈالا جا رہا ہوگا ان کو جہنم میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، دھکیلا جا رہا ہوگا، لے جایا جا رہا ہوگا، کثیر، میجورٹی، کدھر؟ جہنم کی طرف۔ اور ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں، یہ ہے قصور، یہ ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم بھی اپنے کو چیک کر لیں، کسی اسلام میں ہم نہ لگ جائیں کہیں جا کے۔ قصور کیا ان کا ہوگا؟ اللہ ہمارا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ ہے اس کا نمبر 1 قصور ان لوگوں کا، ان جنوں اور انسانوں کا۔ ہم اپنے آپ کو شمار کر لیں اس میں، اگر نکلنا ہے تو ابھی سے نکل سکتے ہیں آپ، اگر ریزننگ آپ سامنے لے آئیں، اللہ کے کتاب کی طرف آئیں آپ، دلیل اور بینات کی بنیاد پر۔ فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ، ہم نے دے رکھے تھے ان کو قلوب، یعنی مائنڈ اور ہارٹ ان کو دیے تھے ہم نے، دل دماغ دیے تھے ان کو۔ اللہ ہمارا لا یفقہون بہا، اس قوم کا اور اس امت مسلمہ کا سب سے بڑا یہ ہے جو سیٹ بیک ہے اس کا، یہ ہے وہ کمی کہ اللہ نے دل دماغ دیے تھے۔ اللہ کہتا تم نے کبھی تفقہ ہی نہیں کی، کبھی تم نے غور و فکر کیا تھا ان قلب و اذہان کے ذریعے؟ اور آگے ہمارا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دی تھی، بصارت دی تھی ہمیں تمہیں، یہ آنکھیں تمہیں دی تھی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، عیون کہتے ہیں آنکھوں کو، عین آنکھ اور عیون اس کی جمع۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس چیز کو دیکھنا تھا، جس پر غور و فکر کرنا تھا، وہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تم نے بصیرت استعمال ہی نہیں کی۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تمہیں دیے تھے کان، میں 2 کان بھی دیے تھے، لیکن تم نے کبھی سنا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، آذان اذن کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان جمع ہے اس کی، جیسے قلب اور قلوب، قلب کی جمع قلوب ہے۔ تفقہ کرنی تھی ہمیں اس سے، سوچ و بچار کرنی تھی اس سے، تو فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ ہم نے تمہیں قلب و اذہان دیے تھے، کبھی تم نے غور کیا تھا ان کے اوپر؟ کبھی نہیں غور کیا۔ اور آگے فرمایا پھر جب تم نے نہیں کیا تو جہنم کی واصل جہنم تو تم نے ہونا ہی ہے۔ اور اللہ ہمارا ہے، ان کی مثال یہ ہے، یہ پھر کیا ہے؟ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے، ان کانوں کو، ان آنکھوں کو، ان جناب علی قلب و اذہان کو اگر پروردگار جو ہے ہمارا اس کی بتائی ہوئی طریقہ کار کے مطابق استعمال نہیں کرتے، تو کیا اللہ ہمارا اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا کہ تم بالکل، تم کیا؟ اولئک کالانعام، تم ڈھور ڈنگروں کی طرح ہو، تم مویشی ہو۔ اولئک کالانعام، تم انعام ہو، انعام ڈھور ڈنگروں کہتے ہیں، مویشیوں کہتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ وہ کہہ رہا تم اس سے بھی گئے گزرے ہو،
تم ڈیگریڈ ہو، اس سے بھی نیچے ہو تم. بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. غافل ہو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. کیوں؟ ڈور ڈنگر جو ہے ان کے پاس تو یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ تو مجبور ہے محض ہے بیچارہ، اور وہ تو ہمارے ہزارہ کام آتا ہے، ہم تو کسی کام بھی نہیں آتے. ہم تو صرف اپنے مطلب کی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں عقل استعمال کرتے ہیں. 2 روپے کی چیز لینے جائیں نا بازار میں تو بڑا ٹھوک بجا کے لیتے ہیں کہ سبزی ٹھیک ہے، گلی سڑی تو نہیں ہے، چیزیں ٹھیک مل رہی ہیں. 10 روپے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، مہنگی ہو سستی ہو، بڑی غور و فکر کرتے ہیں، اس کو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دیکھتے ہیں کو ہمیں داؤ نہیں لگ رہا. تو جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ تو جی ہمارے وہ جانیں گے جن کا اس کام ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. اور ان کو پہلے کچھ نہیں پتا، ان کے پاس تو قرآن ہے ہی نہیں اس انداز سے جس طرح قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے. تو فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ تو غافل لوگ ہیں، غفلت میں پڑا ہوا انسان. اولئک کالانعام بل هم اضل، باوجود دل دماغ کے ہونے کے، آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے کان، سنتے ہیں ضرور تھے ہم اپنے مطلب کی بات، جہاں سے ہمارا مطلب نکلتا تھا نا وہ سنتے تھے بات ہم بڑے غور سے. اور جہاں عقل استعمال کرنی ہوتی نا اپنے مطلب کے لیے اتنی کر بھی لیتے تھے. تو فرمایا کہ تم کیا اولئک کالانعام بل هم اضل. ایک آیت میرا ذہن ہے کہ دل ہے کہ ایک اور آپ کے سامنے، چونکہ یہ چل رہا ہے، اس کا جو سیکوینس چل رہا ہے، تو آپ ایک آیت جاتے جاتے اور دیکھ لیں، پھر اس کا انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں لائیں گے اس کو اگلے درس میں. ابھی یہ ختم تو نہیں ہوگا، یہ جب سبجیکٹ بڑا زبردست ہے. آپ نے تو سوال تو ایسا کر دیا کہ جی آپ آسان ہو تو پھر سمجھ کیوں نہیں آتے. اب ہمارا یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ بات آ گئی ہے، وہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارا اپنا ایک قصور ہے، تم کسی اور طرف دیکھتے ہو، تمہارا دھیان تو کسی اور طرف ہے، تمہارے اندر جو چیزیں چل رہی وہی پتہ ہمیں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی. یہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں یہ سورہ آپ کو ملے گی، سورہ الحج. اس میں دیکھیں ذرا اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان کا جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ فرما رہا ہے سورہ الحج میں آپ کو ملے گی یہ آیت کہ انسان کے یہ جو ہوتے ہیں نا اپنا آنکھیں، یہ اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو قلوب ہوتا ہے انسان کے اندر، دل دماغ، وہ اندھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کو حوالہ میں دینا چاہ رہا تھا، سورہ الحج ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی آیت نمبر آپ کو ملے گی 46 426 صفحے پہ الحج. مجھے یہ پھر ذرا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید لمبا نہ لیکچر ہو جائے، سننے والا جو ہے وہ کہیں گھبرا نہ جائے، لیکن گھبرائے نہ، بہت ٹائم آپ کے پاس، یہ وقت ہے، شاید یہ اللہ نے موقع ہی دیا ہے ہمیں. اور جو لوگ اس کو سمجھ لیں گے جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچے اور وہ اس کے مطابق تیاری کر لیں گے، کوئی بعید نہیں ہے کہ سارا نظام انہیں کے ہاتھوں میں آ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں، دے سکتا ہے اللہ ان کے ہاتھوں میں نظام. یہ دیکھیں 426 صفحے پہ آیت نمبر 46 ہے، کتنی بہترین آیت یہاں سیٹ کی اللہ نے. اللہ ہمارا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا. کہتا تم ذرا سیر تو کرو، سیاحت کرو، تم زمین میں چلو پھرو ذرا. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کاش ان کے پاس ایسے دل ہوتے، ایسا قلب و اذہان ان کے پاس ہوتے کہ جس سے وہ کیا کرتے، عقل استعمال کرتے، اپنے دل دماغ کو عقل کے ساتھ استعمال کرتے. او آذان یسمعون بہا، یا ایسے کان کہ جن سے ان کی کیا ہوتا، وہ سمجھتے، سنتے. اور سننا کیا تھا، وہی کو سننا تھا، وہی پر غور و خوض کرنا تھا. کہتا ہے کاش وہ ایسا ان کا ہوتا سسٹم، وہ یہ کرتے.
لیکن اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بصائر یعنی بصیرت جو ہے وہ اندھی نہیں ہوتی، دیکھنے کا سسٹم اندھا نہیں ہوتا، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں تمہارا دل دماغ ہوتا ہے نا، اصل میں وہ اندھا ہوتا ہے، اس کا تم نے وہ جو ہوتا ہے نا چراغ وہ گل کیا ہوتا ہے، اس پر تم ایکچولائز ہی نہیں کرتے، ذہن کو استعمال ہی نہیں تم کرتے اس کام کے لیے، خاص طور پر وہی الہی کو سمجھنے کے لیے۔ تو جس وجہ سے ہمیں اب مار پڑ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو چھوڑ رکھا تھا، اس پر کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا تھا، کبھی ہم نے نہ تو اپنا دماغ استعمال کیا ہے اس کی لائن کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق، نہ ہم نے کان استعمال کیے، نہ آنکھیں استعمال کی ہیں، کبھی اس پر غور و فکر تو کیا ہی نہیں۔ تو مار تو پڑنی ہے، اور مار ہمیں بہت پڑنی ہے۔ یہ تو ابھی چھوٹا ٹریلر چل رہا ہے کائنات دنیا کے اندر، یہ قرآن یہ تو 40 سال پہلے یہ اعلان کرتا چلا آ رہا ہے کہ آ جاؤ اس کی طرف، آ جاؤ اس کی طرف، تمہیں جو روشن ملے گی، راستہ نکلے گا، اس سے نکلے گا، اس کے علاوہ تمہاری کہیں اور پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اتنا ہی رکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس چیپٹر کو آگے پھر اگلا جو ہم کریں گے نمبر 3 جو آئے گا ہمارا جو سبق، اس میں باقی چیزیں لائیں گے کیونکہ پھر لمبا ہوتا بہت۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔